السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 2026 میں شب معراج کب ہے، کون سی تاریخ کو ہے، اور کب ہم کو نماز پڑھنی ہے اور کس دن روزہ رکھنا ہے؟ شب معراج میں جو عبادت کی جاتی ہے، یعنی جو نوافل پڑھی جاتی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے، کتنی رکعات پڑھیں گے؟ محترم سامعین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس میں عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس میں رات کے مختصر حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور دوسرا حصہ معراج، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کی رسائی حاصل کی، اور اللہ رب العزت سے بلا واسطہ گفتگو کا صرف حاصل کیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں، بلکہ جمہور علماء امت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، جو پہلے 50 تھی اور پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو اس کی حقانیت پر مہر اور تصدیق ثابت کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کامل یقین رکھے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر زم و مکان کی قید سے آزاد ہو کر سفر طے کیا، جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، جہاں نیکوکاروں کے لیے تیار کردہ نعمات اور گنہگاروں کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کو چشم خود ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام ہوتا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام سے ہوئی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی، اور آپ کے محض ساتھی حضرت ابو طالب اور رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی تھی۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یہ اعزاز بخشا کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہیں۔ معراج کی رات سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ معراج محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک دعوت عمل ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہے تو تمام مادی اسباب ہیچ ہو کر جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کے ارواح موجود تھیں جو آپ کے انتظار میں صف باندھ کر کھڑی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کی بالا تر اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہی کا مقام آیا جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھیں جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق کر واضح کرتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے انسانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کی نہروں کا معائنہ کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کی حقیقی مقصد یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ کا محض بندہ بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن قندیل ہے جو تاریک راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس نماز کے سانچے میں ڈھالیں جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور تمام زمانوں کے لیے ہادی اور رہنما بن کر بھیجے گئے۔ معراج کے سفر کے دوران
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پوشیدہ راز دکھائے گئے، جیسے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد کے احوال آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا جاری ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں غفلت برتتے تھے۔ اسی طرح آپ نے سود خوروں، غیبت کرنے والوں اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے دردناک انجام کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ یہ تمام مشاہدات امت کے لیے ایک تنبیہ تھے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں۔ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سکینہ اور اطمینان عطا کیا، جو مکہ کی سختیوں کے مقابلے میں ایک بڑی ڈھال ثابت ہوا۔ جب آپ آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے قوت اور فاصلوں کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک نشان بالکل درست بتا دیا، جس پر کفار حیران رہ گئے، لیکن اپنے انا کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تجدید ایمان کی رات ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے رب سے ہے جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، اور ایک ایسے نبی سے ہے جن کے پہنچ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام میں تھا کہ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ کی نشانی جانا اور اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دی۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں گم ہو کر روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے، لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کے شرعی حیثیت درج ذیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کی تعیین میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرف منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کے مخصوص 12 رکعات نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد میں جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جسے آپ کسی بھی رات بشمول اس رات کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے روزے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے۔ یہ روایات تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑت ہے، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں۔
اس رات میں کی جانے والی عبادات کو 100 سال کی عبادات کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن میں صرف شب قدر کے لیے خاص ہے۔ 2026 میں پاکستان اور بھارت میں 2027 رجب کا دن غالباً 17 جنوری بروز ہفتہ ہوگا اور اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عادت کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توبہ و استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائے اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعت کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے تاریخ مقرر کر دیں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔